السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج کل جیسے بہت وائرل انفیکشن ہمیں دیکھنے میں آیا. کبھی نمونیا سے بچے شکار ہو گئے, کبھی چیسٹ انفیکشن ہے, کبھی فلو ہے, کبھی کف ہے. تو آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے وائرسز جو ہیں وہ بچوں کو لگ جاتے ہیں اور بچہ جو ہے ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ امجد حسن صاحب, جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. آئیے ان کے تجربے سے آپ کو مستفید کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک وائرل تھا نمونیا کا, جس میں بہت سے بچوں کی اموات ہوئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا نمونیا جو ہے صرف سردیوں میں ہی ہوتا ہے یا گرمیوں میں بھی اسی طرح سے یہ رہتا ہے؟ یہ جی نمونیا جو ہے نا از دی نمبر 1 کلر آف چلڈرن انڈر 5 ایئرس آف ایج. ابھی بھی جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, ان میں جو شرح اموات جو 5 سال سے نیچے بچے فوت ہوتے ہیں نا, تو نمونیا از دا نمبر 1 کلر. اس سے پہلے آج سے کچھ 8-10 سال پہلے ڈائریا واز دا نمبر 1 کلر وتھ انٹروڈکشن آف ORS. اور یہ جو ہے بہت سارے بچوں کو اب ڈرپ لگ جاتی ہے عام کلینکس پہ بھی, تو IV تھراپی مل جاتی ہے اور اویئرنیس اینڈ امپرومنٹ ان دی ہائیجین بہتر ہو گیا. تو نمونیا جو آپ بات کر رہی ہیں نا, تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ابھی بھی بہت سارے ملینز آف چلڈرن ڈائی ورلڈ وائڈ. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, تو اس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں نمونیا کے, جس میں جراثیم وائرسز سب سے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں, اور وہ ان کے لیے زیادہ سیزن جو کنڈیوسو ہوتا ہے وہ ونٹر ہوتا ہے. ونٹر میں وہ زیادہ ان کے لیے آئیڈیل ہے, ان کی نشو و نما یا ان کے لیے ریپلیکیشن کے لیے. سو کولڈ ویدر میں ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں بچوں کو ناک بہ رہا ہے, فلو ہے, اس کے بعد فیور. تو وائرسز جو ہے اسی طرح بیماری کاز کرتی ہیں جیسے کوئی بھی بیکٹیریا کرتا ہے. اسی طرح کوئی کلیمیڈیا ہیں, پروٹوزوا ہیں اور فنگل ہیں. تو ڈفرینٹ کازز ہیں. اس میں کیا سانس کی بندش ہوتی ہے جس کی وجہ سے موت جو ہے بچوں کی اموات کی جو وجہ بنتی ہے؟ ایسا ہے جی کہ سٹارٹ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا ہلکا سا نزلہ ہوا, ہلکا سا بخار ہوا, اور اس کے بعد جس کی امیونٹی بہتر ہے وہ بچہ امپروو کر جائے گا, اور جیسے ہمیں نزلہ زکام 5-7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے, ایسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس کی بیماری بگڑ جائے, جس میں 2 چیزیں ہیں, ایک وائرس اسٹرانگ ہو جاتی ہے, دوسرا ہماری قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہے, بار بار انفیکشنز ہو رہی ہیں, کچھ قدرتی طور پہ ہمارے جو بیماری سے لڑنے والے جو ہے نا ہمارے سیلز, جس میں کہ فیگوسائٹس ہیں, کمپلیمنٹ ہے, یہ سسٹم ہوتا ہے, پلس امیونوگلوبولنز ہیں کچھ, وہ ہمارے اگر پورے ہیں قدرتی طور پہ, تو پھر ہم اس بیماری سے لڑ پاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. وائرسز یوزلی سیلف لمیٹڈ ہوتی ہیں, اپنا ٹائم پورا کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ. لیکن کچھ کنڈیشنز میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن چلتی ہے جی. وائرسز کی یوزلی میڈیکیشن, چند وائرسز کی میڈیسن ہے, اور وائرسز کی ورائٹی بھی بہت زیادہ. ہم ایک وائرس نہیں بلیم کریں گے, اس میں دے آر نمبر آف وائرسز. جیسے آپ سردیوں میں کہیں گے رائنو وائرسز, پیرا انفلوئنزا وائرسز, ایڈینو وائرسز. خاص طور پہ بچوں میں ایک جو برونکولائٹس ہے, جس میں سانس زیادہ بگڑ جاتا ہے, اور جو بچے میں کھانسی بہت شدید, تو ایک ریسپیریٹری سنسیشل وائرس ہوتی ہے, وہ اس کو کاز کرتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارے بچے نہیں اس میں جائیں گے, میجورٹی آف دا بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. چند جو بچے اس کی شدت کو پہنچتے ہیں, جس میں کہ جو چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نا, سانس کی نالیاں, جیسے آپ ایک درخت دیکھیں نا, اس کا تنا ہے, پھر اس کے بڑے شاخیں ہیں, پھر اس سے آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو شاخیں ہوتی ہیں نا, وہ ہمارے چھوٹے ایئر ویز ہوتے ہیں, یا ایئر سیکس, ایلولائی. ان کی جب سوزش ہو جاتی ہے, اس میں ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا فلوئڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور اس میں رکاوٹ ہوتی ہے, سانس نہیں لیا جاتا. تو پھیپھڑوں کا تو کام بیسیکلی گیس ایکسچینج ہے, بلڈ کے ساتھ آکسیجن جو سارے باڈی کے ٹیشوز میں جاتی ہے, دماغ سے لے کے ہمارے اسکن کے خلیوں تک. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے آکسیجنیشن پراپر ہو. جب آکسیجن پراپر نہیں ہوگی تو جو ہے لنگ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے گا. جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اسے سخت ہو جاتا ہے, اس میں فلوئڈ پڑ جاتا ہے, تو اس گیس ایکسچینج نہیں ہوتی, اس کو ہم نمونیا بولتے ہیں. چھوٹے بچوں میں عموماً, بڑوں میں نمونیا ہوتا ہے کہ صرف جو ایک پھیپھڑا ہے اس کے 2-3 لوبز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ پہ 3 ہوتے ہیں, لیفٹ پہ 2 ہوتے ہیں. تو عموماً ایک لوب میں ہوگا, ساری لنگ متاثر نہیں ہوتی. لیکن چھوٹے بچوں میں 2 سال سے پیدائش سے لے کے 2 سے 4 سال تک
ان میں برونکو نمونیا ہوتا ہے, یعنی کہ دونوں جو پھیپھڑے ہیں نا متاثر ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وائرسز کی کوئی میڈیکیشن نہیں ہوتی, چند ایک ہیں جن کی میڈیکیشن ہے, تو کیا پھر کوئی احتیاط کی جائے, یا اگر کوئی بچہ بہت سیریس ہو گیا ہے یا اس فیز میں چلا گیا ہے تو پھر اس کی میڈیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایسا ہے جی کہ وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائرسز کی ایک اور بھی مزے کی بات ہے کہ وائرسز خود تو بیماری کر رہی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا سپر ایڈڈ, اس کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے جو اور شدید ہو جاتی ہے. تو چند جیسے ریسپریٹری سینسیشل وائرس ہے ان کے لیے کوئی اس کی اینٹی وائرل موجود ہیں, جیسے آپ چکن پاکس کی وائرس ہے اس کے لیے موجود ہے جو ہے اینٹی وائرل. جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کووڈ آیا تھا, تو کووڈ میں بھی اس کی ایز سچ تو کوئی دوائی نہیں آئی تھی, لیکن اس میں ہم جو اس کی شدت تھی بیماری کے حساب سے ہم اس کا علاج کرتے تھے. جیسے اگر بچے کو تھوڑی اگر سانس خراب ہے تو آکسیجن دیں گے, اس سے زیادہ خراب ہوگی تو ہم اس کو سانس کی نالی کے اندر ٹیوب ڈال کے دیں گے, اس سے بھی جو آکسیجن جاتی رہے گی. لیکن اگر اس سے بھی شدید ہو جائے گی تو پھر ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے, پتہ ہے نا. اب بیماری کی شدت پہ ہے, کوئی بچے وینٹیلیٹر پہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اب وینٹیلیٹر پہ بھی کچھ اور جراثیم سپر ایڈڈ آ جاتے ہیں جو اور شدید بیماری کرتے ہیں. پلس وہ اس کے اپنے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے, کہ آپ نے جیسے میں اب سانس لے رہا ہوں, میرا یہ سانس کا راستہ کھلا ہے, ٹھیک ہے, جب اس میں آپ ٹیوب ڈال دیں گے, ایک مشین پہ ڈال دیں گے, تو اس کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹیوب بلاک ہو گئی تو جو مجھے ابھی سانس آ بھی رہا ہے تو بالکل نہیں آئے گا, اس میں ریشہ بلاک کر دے گا اور یکمش انسان کا سانس بند ہو جائے گا. تو اس کی وینٹیلیٹر کی بھی نگہداشت ضروری ہے. اسی لیے کریٹیکل کیئر کے لوگ ہوتے ہیں جو آئی سی یوز میں کام کرتے ہیں, تو اس کی مینجمنٹ فرق ہوتی ہے. اس میں بہت سارے ہمیں, جیسے آپ نے کہا نا, جیسے وینٹیلیٹر کیئر ہے, اس طرح اچھی قسم کی اینٹی بائیوٹکس ہیں, اچھی قسم کی اور ادویات ہیں. اب خالی صرف پھیپھڑوں پہ اثر نہیں ہوتا, وہ ملٹی آرگن ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچے کے دل کو پہ بھی اثر کر دیتا ہے, جیسے دل کی بھی سوزش کر دیتی ہے وائرس سے, جیسے مایوکارڈائٹس کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جو انسان کی قوت مدافعت کا سسٹم ہے کہ خون نارمل حالات میں ہمارا پتلا رہتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, جسے ہم ڈی آئی سی بول دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جسم پہ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے. تو یہ بیماری کی آگے شدت ہے. اگر ایک بار کسی کو ہو جائے تو دوبارہ پھر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کتنے عرصے بعد ہوتا ہے کہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہے, نارملی تو وائرسز جو ایک دفعہ ہو جائے اس سے نہیں ہوتا. ہاں اس کی اور کوئی ٹائپ ہے اس سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ڈینگی بھی قسمیں ہیں, 1 2 3, ٹھیک ہے نا, تو کسی سے ایک سے اگر ہو گیا تو دوسری سے امیونٹی نہیں ہے. ایسے کووڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جیسے ایک اور قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر بیماری نے اپنی سروائیور کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتی ہے, جسے ہم عام زبان میں میوٹیشن کہتے ہیں. جیسے کہ جو پچھلی نسل تھی وہ ایک دوائی سے مر رہی تھی, لیکن اس جو کچھ بچ جاتے ہیں جراثیم, وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, اپنا جینیٹک میک اپ, اپنے ڈی این اے کو چینج کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ایسے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ عام حالات اور عام دوائیوں کو وہ سے نہیں مرتے, جسے ہم بولتے ہیں ریزسٹنٹ ہو گئے. تو وہ میوٹیٹ کر کے خود اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اچھا, آج کل اور بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں میں پایا جا رہا ہے. فلو ہے, بے موسمی فلو بھی ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کی کیا, اگر میڈیکیشن کی طرف نہیں جاتے اور مائیں تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو کون سی آپ احتیاطی تدابیر بتانا چاہیں گے؟ پہلے جیسے آپ نے مجھے پوچھا تھا, سب سے اچھی احتیاط تو یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں تو میں سانس لے رہا ہوں یا میں کھانستا ہوں یا میں چھینکتا ہوں, تو آپ میری رینج میں ہیں. یہ جو جراثیم ہے نا وہ آپ تک کہاں سے پہنچیں گے, آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے, پلس جو ہے ٹچ کے ذریعے. میں یہاں کسی جگہ کو ٹچ کرتا ہوں یا میں بلو کرتا ہوں اپنا نوز اور اس کو وہ وہیں چھوڑ دیتا ہوں, تو اسے ہمیں پراپر ڈسپوز آف. اسی لیے ہم نے کرونا میں سیکھا تھا کہ ہم نے اگر کف کرنا ہے تو اپنی سلیو میں کف کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پھیلے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کانٹیکٹ نہ ہو, ایسا بیمار جو آدمی ہے اس کو تھوڑا دوسروں سے پرے رکھیں. سیکنڈلی جو ہمیں کرونا نے ایک اور چیز دکھائی کہ آپ ہم ماسک پہنیں, ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں جو کوئی چند لوگ اگر بیمار ہو رہے ہیں تو ان کے ناک اور گلے میں سے رطوبتیں لے کے, جیسے آپ کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا, تو اس کو وائرسز کا ٹیسٹ کریں تاکہ پتہ چلائیں یہ کون سی وائرس ہے, پہلی بات, تاکہ پھر آپ لوگوں کو انفارم کر سکیں.
اگر یہ وہ اتنی لیتھل وائرس نہیں ہے، کامن ہے، تو اس کے لیے کامن جیسے پہلے زمانے میں وائٹامن سی یوز کرتے تھے، آپ یہ سوپس یوز کرتے ہیں، آپ اوائڈ کرتے ہیں بہت ٹھنڈے موسم کو. سیکنڈلی ابھی یہ اس دفعہ جو ہوا ہے کہ اٹ واز ایکسٹریم آف ویدر. یہ ایسا ویدر میرے خیال شاید میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا. بہت چھوٹے تھے تو ہم اتنی لمبی سردیاں دیکھتے تھے جو کہ شروع ہو جاتی تھیں آپ کی ستمبر سے لے کر اور آپ کی فیبرری تک چلتی تھیں. تو اس دفعہ اتنا لمبا اسپیل ایک تو یہ چلا ہے. دوسرا ایک اور فیکٹر ہے کہ ہماری انوائرمنٹل پولوشن بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا لاہور کو کیا کہتے تھے؟ سٹی آف گارڈنس. اور اس وقت جو آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے گندا کہاں کا ہے؟ وہ لاہور کا ہے. اٹ ریچز اراؤنڈ 500. جب یہ گاڑیوں کی وجہ سے پلس ہمارا جو کھانے پینے کا سسٹم ہے، پہلے سادی خوراک تھی، اب لوگ سادہ کھاتے تھے، اس میں پیچیدگیاں کم تھی. اب ہم آل سارٹ آف جو یہ جنک فوڈ جسے عام زبان میں کہتے ہیں، آپ پیکٹ کا مٹیریل نکالتے ہیں، آپ اسے پڑھیں تو اس میں ایک تو فوڈ پریزرویٹیوز ہیں، فوڈ ایڈیٹیوز ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہ اس میں ایڈڈ ہے. اگر بات کی جائے بچوں کی تو نارملی پری میچور بچوں پہ اتنی بات نہیں سننے میں ملتی، تو ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کس ایج سے ان کو اگر سالڈ دینا ہے تو ان کی احتیاط کیا ہے؟ اگر ان کو ہم نے سالڈ پہ شفٹ کرنا ہے تو کیا 6 مہینے کا انتظار کریں یا اس کو دینا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں؟ اور پری میچور بچے جو ہیں باقی بچوں سے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو کیا آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، کوئی بھی بچہ جو 37 ہفتے سے پہلے پیدا ہو جائے گا، وہ نارمل جو بچہ فل ٹرم 37 ہفتے کا ہوتا ہے، 37 ہفتے سے جو بھی پہلے پیدا ہوگا اس کو ہم پری میچور کہتے ہیں. اب اس کی آگے کیٹیگریز ہیں. اگر کوئی بچہ 28 ہفتے پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی کم ہوگا میچور. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو 37 ہفتے پہ ہے اس کا تقریباً 2.5 سے 3 کلو وزن ہوتا ہے، اور جو بچہ 28 ہفتے پہ پیدا ہوگا اس کا 1 کلو وزن ہے. اگر وہی بچہ 25 ہفتے پہ پیدا ہوگا تو اس کا 0.8 ہے. 26. چونکہ اب ہمارے پاس سہولتیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں، اچھی نرسریز آ گئی ہیں، تو ایسے بچوں کو سیو کیا جا سکتا ہے جو بہت پری میچور بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو 5ویں جماعت کا بچہ ہے، جس نے 5ویں جماعت میں جانا ہے، وہ 3 کلاسیں پڑھ کے جائے گا، اور اگر وہ 30ویں جماعت کے بچے کو آپ 5ویں میں بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ سو ہی از ناٹ پریپیئرڈ. نیچر نے اس کو پریپیئر نہیں کیا ہوا. اس کے گردے، اس کا جگر، پھیپھڑے خاص طور پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس کی آنتیں اور فوڈ ہینڈل کرنے کا وہ متحمل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ یہ بچے، ان کو اگر ہم آکسیجن دیتے ہیں تو آکسیجن صرف دینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں. ان کو ہم چیک کرتے ہیں. ان کو اگر ہم فارمولا ملک نہیں ایڈوائز کرتے یا عام دودھ نہیں ایڈوائز کرتے، ہم کہتے ہیں ان کو بریسٹ ملک ہی دیں، کیونکہ ان کی آنتیں 7ویں سے 10ویں دن متاثر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آنت میں گینگرین ہو جاتی ہے، جسے ہم ایک بیماری بولتے ہیں نیکروٹائزنگ انٹیروکولائٹس. اس کی وجہ سے یہ بچے جو ہے ان کی آنت کی حصہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. اسی طرح یہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں تو نارملی جو بچے کا نظام ماں کے پیٹ میں فرق ہوتا ہے ایک جو عام بچے سے، تو ان کا ایک دل کا سوراخ کھل جاتا ہے جسے ہم PDA بولتے ہیں، جس میں دل کا دورانیہ خون زیادہ جاتا ہے. تو ان میں کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. باقی رہ گئی بات آپ کی کہ پری میچور کو جو فارمولا بھی ہوتا ہے، چونکہ اس کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں بچہ جو میچور ہوگا اس کی سکن بھی نارمل ہوگی. جتنا پری میچور ہوگا اس کی سکن، جیسے آپ کبھی چڑیا کے بچے آپ نے دیکھے ہیں جو پریپیئرڈ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کھال نہیں پوری ہوتی، اس طرح سکن سے بہت سارا واٹر لوز ہو جاتا ہے اور اس کو ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے انرجی کی. تو ان کا جو پری میچور کا فارمولا ہوتا ہے اس میں کیلریز زیادہ دینی ہوتی ہے ہمیں. ان کو ہم نے سردی گرمی سے بچانا ہوتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. ایسی جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ جو کسی کو نزلہ کھانسی ہے، ہمارے اکثر رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں نا، ہم نے بچہ دیکھ کے آنا ہے اور ہم نہیں گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا، نمبر پیچھے چلے جائے گا رشتہ داری میں، تو ہم انفیکشنز ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے نرسری میں، اور سب سے احتیاط اچھی جو ہے، ایک تو بچے کے ساتھ کانٹیکٹ کم سے کم، دوسرا ہینڈ واشنگ جیسے ہم کہتے ہیں. ایک نارمل ایج عام بچے کی بھی 6 منتھس ہے. تو اگر بچہ بہت پری میچور ہے، لیٹ سے جو اگر 28 ہفتے میں پیدا ہوا تھا، تو اس کو 2-3 ہفتے اور لیٹ شروع کریں گے، ٹھیک ہے. اور ہم خاص طور پہ پہلا سال بہت ضروری ہوتا ہے
بچے کی خوراک کے معاملے میں ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہی ہے، کوئی کھا رہا ہے تو اس کو کوئی روٹی پکڑا دیتا ہے 6 مہینے کے بچے کو، کوئی ہم پھل کھا رہے ہیں وہ اس کے تو ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے، کیونکہ بچوں میں فوڈ الرجیز بھی ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ان میں الرجیز کی وجہ سے اسکن کی پرابلمز، نزلے کی پرابلم اور ایستھما کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایستھما کی وجہ سے دھواں، دھول، اور یہ ہمارے گھر میں اب بہت رواج ہو گیا، ہم وہ جو انڈور اینیملز پالنا شروع ہو گئے ہیں، بلیاں، پیٹس، ان سے بھی الرجنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچوں میں سانس کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ، اور سب سے اچھی احتیاط کیا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، تو سب سے اچھی احتیاط ہم کہتے ہیں کہ ماں سینے کے ساتھ لگا کے رکھے. جیسے اس کا نام ہی رکھا گیا کینگرو کیئر. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کینگرو کا بچہ اس کے پاؤچ میں رہتا ہے، وہ وقت سے پہلے ہوتا ہے، اس کو پاؤچ میں ہی رکھتا ہے، اس میں اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. اس سے ہم نے سیکھا ہے. تو یہ ماں بھی بچے کو رکھ سکتی ہے کینگرو کیئر، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے ماں ہی کرے. آپ بائنڈر لے کے، اب والد صاحب کو بھی 10 چھٹیاں ملتی ہیں تو وہ بھی بائنڈر لگا کے اپنے بچے کو اسی طرح ان کی اسکن کی جو گرمائش ہے نا وہ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے. اور اگر خوراک ہم ساتھ صحیح دیں اس کی تو وہ ویٹ گین بھی کرے گا، اور تقریباً 5-6 ماہ کی عمر پہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بچہ پری میچور تھا کہ یہ نارمل فل ٹرم تھا. کچھ ایسا بھی بچے دیکھنے میں آتے ہیں کہ کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں، کچھ دیواروں کی کلیاں اتار کے کھاتے ہیں، تو اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور ان کو روکا کیسے جائے؟ ایسا ہے جی، یہ ایک سمجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ از اے بیڈ ہیبٹ. جیسے اکثر ہمارے پاس مائیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں دوائی لکھ کے دیں آپ جو فلاں جو ہے کلہی روکنے، تو اٹس اے بیڈ ہیبٹ. جیسے ایک کریونگ ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ہسٹری آف پائکا، جو ایسی کھانے والی چیزیں نہیں وہ کھاتے ہیں. کچھ بچے یہ مٹی کھاتے ہیں، کچھ ربر کھائیں گے، کچھ وہ موٹر سائیکل کے سلنسر سے مٹی نکال کے کھائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایسی چیزیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو جراثیم ہے نا، جیسے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کے انڈے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ان کی کھانا پینا باقی چیزیں کم کر دیتے ہیں، جسے ہم ورم انفیسٹیشن بولتے ہیں. تو اس کے لیے ہم صرف کیڑوں کی دوائیاں دیتے ہیں. دوسرا، ہمیں ذرا بچے کے اوپر ذرا زیادہ واچفل ہونا پڑتا ہے. اگر اس کو منع کریں گے یا اس کو انوالو رکھیں گے اور کاموں میں تو اس کا دھیان ادھر نہیں جائے گا. تو ماں کی آپ کو پتہ ہے بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پرورش جو ماں ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت دی ہے کہ وہ بچے کا اتنا خیال رکھتی ہے. تو اس کو بیسیکلی تو ہمیں اس کو بچے کو وقت پہ اگر آپ اس کو کھانا دیں، صبح جیسے ناشتہ دیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور ان بٹوین 1-2 میلز دیں، جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا تو اس طرف نہیں مائل ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے نا، کسی کو بری عادت لگ جائے اگر سگریٹ پینے کی تو وہ پیے جائے گا، اس کی باڈی پہ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے. اسی طرح ان بچوں کو مزہ آتا ہے، کچھ پینٹس کھاتے ہیں پرانے گھروں میں، اس میں لیڈ کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے. ان بچوں میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جو ہے نا دوسری چیزیں نہیں کھاتے. تو میری تو ماؤں سے یہی درخواست ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو جو بہت چھوٹے ہیں 6 مہینے تک تو دودھ پلائیں، جب سال کے اوپر ان کو باقاعدہ 3 میلز دیں، جیسے آپ خود کھاتے ہیں وہ دیں، اور جو پھل آپ کھاتے ہیں وہ ان کو دیں. گھر کی چیزیں دیں، جیسے ہم مکھن انٹروڈیوس کرتے ہیں، جیسے آپ کا اپنا کلچر ہے. ہماری جو اچھی چیزیں ہیں بہت جو نیوٹریشس ہیں، آپ کھچڑی بنا کے دیتے ہیں، آپ ان کو پھل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ میٹھی روٹی بنا کے دیتے تھے. تو صرف دودھ اگر جو بچے پیتے رہیں گے نا، ان میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے. اور خون کی کمی ہمارے بچوں میں تقریباً 40 سے 50% ہے. اور ہمارے بچے بھی جو دنیا کے بچے ہیں ان سے جو ہے نا قد میں بھی چھوٹے ہیں اور ویٹ میں بھی کم ہے، اور ان میں خون کی بھی کمی ہے. تو ہماری ماؤں کو یہی درخواست ہے کہ وہ جو فینسی چیزیں ہیں نا ان سے متاثر نہ ہوں. جو گھر میں دستیاب چیز ہے، جیسے آپ کے گھر میں چاول ہے، 1 چمچ چاول لیں، 1 تیل کا چمچ ڈالیں، اس میں 1 دال کا چمچ ڈالیں، وہ کھچڑی بن جائے گی. آپ کو پتہ ہے نشاستے میں 20 کیلریز ہوں گی، اسی طرح جو تیل میں 45 کیلری، تو تقریباً 80-90 کیلریز کا آپ کا ایک میل بن جائے گا. آپ نے ایک انڈا دے دیا بچے کو جو گھر میں روٹین میں کھلائیں ان کو. اسی طرح اس کے ساتھ ٹوسٹ دیں، روٹی دیں، پراٹھا. اگر وہ پراپر میل لے گا تو میرے خیال اس طرف مائل نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ ایک تھوڑا سا ایک بچے پہ اسٹرکٹ واچ رکھنی ہے، اور دوسرا اس کا پیٹ رکھنا بھر کے، تاکہ وہ ان چیزوں پہ مائل نہ ہو.
اور جو جنک فوڈز میں جیسے پیکٹ والے آ رہے ہیں زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرکرے، یہ ٹاپ پاپس، ان میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے. میں تو لیز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ کاغذ پہ اوپر نمک مرچ لگائی ہے وہ کھا رہے ہیں. جو آپ خود گھر میں بنا کے فرینچ فرائز بچے کو دیتے ہیں اس کی نیوٹریشنس ویلیوز بھی زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کیا دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی ویورز، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.